خلافت راشدہ کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے لولا النبی ما حدثت النساء، اگر نبی کریم حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے اور عورتوں کے حالات و اعتبار دیکھتے تو اللہ کے رسول بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. تو بہرحال یہاں پر میں بتا رہا ہوں مسجد جو خانہ خدا ہے، مسجد جو عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اس میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا. اور آج کی عورتوں کے حالات دیکھیں، آج عورتوں کے کیا حالات ہیں. آج جناب والا ہماری ہر بہن کے ہاتھ میں موبائل ہے. دو چار لونڈے نوجوان جناب والا راستے میں کہیں گپ شپ کے لیے مل جاتے ہیں. آپ آئیں نا دیکھیں راستوں میں آپ آتے ہوں گے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ دیکھتے ہوں گے کیسے کیسے نوجوان گپ شپ کر رہے ہیں. اور جناب والا آئی ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کس لیے؟ برکتیں لینے. برکتیں نہیں مل رہی اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کی لعنت برستی ہے. لعنت کا معنی جانتے ہو؟ یعنی اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کے ولی کا آستانہ اس لیے تھا یہاں آ کر کے رحمتیں حاصل کی جائیں، برکتیں حاصل کی جائیں. اور ہم یہاں پر آتے ہیں جناب والا، ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، ہماری بچیاں آتی ہیں، برکتوں رحمتوں کے بجائے لعنتیں لے کر کے جاتی ہیں. پھر شکایت کرتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں شفا نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے. رحمت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ شفا کہاں سے آئے گی؟ جبکہ ہم نے طریقہ وہ اپنا لیا ہے جو لعنت کا ہے، جو رحمت سے دوری کا ہے، جو شفا سے دوری کا ہے، جو برکت سے دوری کا ہے. اس لیے آج اس اجلاس سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں اور یہ عزم کر کے جائیں انشاءاللہ ہماری عورتیں نہ مسجد میں جائیں گی، نہ بازار میں جائیں گی، نہ مزار پہ جائیں گی. انشاءاللہ یہی شریعت ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس میں جناب والا اس کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا ایک عورت اگر خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں جائے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حکم مت پوچھو بلکہ یہ پوچھو اللہ کی لعنتیں کتنی برستی ہیں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت تو یہ ہے، بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ لکھا ہے. پھر ہمارے بہت سارے جاہل عوام، بہت سارے ناخواندہ لوگ کبھی مزار پر آ کر کے فاتحہ کا طریقہ نہیں جانتے، فاتحہ کا سلیقہ نہیں جانتے اور جناب والا آ کر کے قبر کے سامنے وہ سجدہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ سجدہ اسلام کے اندر صرف اللہ کو کیا جائے گا. ہماری شریعت کے اندر سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں صرف اور صرف سجدہ عبادت ہے. سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں تھا، ہماری امت سے اٹھا لیا گیا. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے صحیح بابا میرا باش، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے مزار پہ آئے تو فاتحہ کا طریقہ سلیقہ بھی سیکھیں. پھر میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ جالی پہ جناب والا عورتوں نے بنگیں ٹانگی ہوئی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ نے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آج ہم دوسروں پر تنقید تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں جناب والا شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. ہم ہماری طبیعت میں جو آتا ویسا کرتے چلے جاتے ہیں. اور فاتحہ کا طریقہ سلیقہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ لکھا ہے اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو اتنا دور کھڑے ہوں جتنا دور آپ زندگی میں کھڑے ہو سکتے تھے. یعنی زندگی میں اگر کوئی ولی موجود ہو، کوئی بزرگ موجود ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے 2-4 قدم اس سے دور رہا جائے. کتنے قدم دور رہا جائے؟ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا جائے یا بیٹھا جائے، 4 قدم دور رہا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، یہ گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں. یا انتقال مکانی ہوتا ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے زندگی میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 قدم دور رہا جائے، ایسے ہی بعد موت بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر رہ کر کے آپ فاتحہ پڑھیں. اور پھر قبروں پہ جا کر کے چادر کو چومنا چاٹنا اور جناب والا سر رکھنا، اپنی آنکھیں ملنا، یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے. آپ نے
ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ اصلاح سیکھیں گے کہاں سے؟ اور مسئلہ یہ آتا ہے، یہ اصلاح ہوگی کہاں سے؟ اصلاح کرے گا کون؟ اصلاح کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین، انبیاء کے جانشین اصلاح کریں گے. اس لیے انبیاء کے جانشین کی بارگاہوں میں آؤ. یہاں دربار پر بھی مفتی لیاقت حسین سعدی صاحب یقان ٹرسٹ کی طرف سے معمول ہیں، یہاں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دیگر علماء کرام ہیں. آپ ان کی بارگاہوں میں آیا کریں اور ان سے پوچھا کریں جناب والا مزار پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے، فاتحہ کا سلیقہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ مدارس میں علماء کے قریب آئیں، مساجد میں علماء کے قریب آئیں. اللہ کے رسول نے جو پیمانہ دیا وہ پیمانہ جو مفتی غلام محمد صاحب نے حدیث کی صورت میں آپ کو سنایا، اقدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. اللہ کے رسول نے 4 درجے ایک مسلمان کے لیے بیان فرمائے ہیں. حضور فرماتے ہیں عالم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ، مولوی بن جاؤ، مولوی بن جاؤ. او متعلما، اگر مولوی پورے نہیں بن سکتے کم از کم ان کی درسگاہوں میں آگر بیٹھ کر پڑھنے والے بن جاؤ. او مستمعا، اگر درسگاہ میں بیٹھنے کے بھی تم درسگاہ میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہو، نہیں بیٹھ سکتے ہو، ٹائم نہیں ہے، کہیں پر کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کسی عالم کا واعظ ہو رہا ہو، کسی عالم کی تقریر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی سن لیا کرو. بے شک اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، بھائی اتنے مصروف ہو کام کاج میں، کھیتی باڑی میں، مکئی کی گھوڑی چل رہی ہے، آج اس میں نہیں جا سکتے، جلسے میں نہیں جا سکتے. ابھی میں آ رہا تھا شاہپور سے، بہت سارے لوگ گھوڑی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں آ سکتے. حضور فرماتے ہیں محب بن، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 4 درجے بیان فرمائے. وَلَا تَكُونِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. حضور فرماتے ہیں 5واں نہیں بننا، برباد ہو جاؤ گے. 5واں کون ہوگا؟ اب آپ سمجھ گئے، عالم بھی نہیں ہے، متعلم بھی نہیں ہے، علماء کی سننے والا بھی نہیں، محبت کرنے والا بھی، نفرت کرنے والا. اگر آپ کسی عالم کی نفرت آپ نے دل میں بٹھاؤ گے، عالم کی نفرت نہیں ہے، وہ نبی کی نفرت ہے. اس لیے کہ یہ عالم نبی کا وارث ہے، یہ نبی کا جانشین. اگر میں غلط بولوں گا تو قائد اہل سنت کی نگرانی میں یہاں علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے، یہ میری اصلاح فرمائیں گے، میری گرفت بھی فرما سکتے ہیں. ایک عالم کی توہین ایک نبی کی توہین ہے، اس لیے کہ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے مدرسوں کو مضبوط کریں، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کریں، اور جناب والا خانقاہوں میں درسگاہ کا نظام ہو. سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ، اس کے تحت بہت سارے ادارے چلتے ہیں. یہاں دربار پر بھی ایک ادارہ ہے، تقیہ شریف بھی ادارہ ہے، ہمارا مدرسہ جامعہ انوار العلوم، اس مدرسے کو بھی اس ٹرسٹ کا تعاون ہے، آپ کا تعاون ہے، علماء کی محنتیں ہیں. انشاءاللہ ہمارے بہت سارے معاملہ ٹرسٹ سے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، ہمارا ہر مطالبہ پورا کریں گے. انوار العلوم کو ترقی دینے کے لیے ہم بھی مخلص ہیں، یہ بھی مخلص ہیں. انشاءاللہ ادارے کو یہ ترقی دیں گے، ادارے کو بہت دور لے جائیں گے. آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ کے علاقے کے اندر جتنے مدارس ہیں ان مدارس کو مضبوط کریں اور ان علماء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. مجھے ایک روایت یاد آئی، محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک عالم کو اللہ فرمائے گئے عالم جنت میں چلے جاؤ، مصباحی صاحب جنت میں جا رہے ہوں گے، مفتی غلام محمد صاحب جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن آپ جیسا ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، آپ جیسے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جا کر کے مصباحی صاحب کا دامن پکڑ لیں گے، مصباحی صاحب کا دامن پکڑ لیں گے. مصباحی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ مصباحی صاحب فرمائیں گے زندگی بھر قرآن کی خدمت کیا، دین کی نوکری کیا، مسجد کی نوکری کیا ہے، اللہ نے انعام سے نوازا، اللہ نے اعزاز سے نوازا، مجھے انعام یہ ملا کہ آج اللہ مجھے جنت میں بھیج رہا ہے. آپ کہیں گے اچھا چندہ ہم سے لیتے رہے، چندہ ہم سے لیتے رہے مدرسہ چلانے کے لیے، اور جناب والا ہم نے فلاں فلاں موقع پر آپ کی خدمت کی، آپ کو وضو کے لیے پانی دیا، پینے کے لیے پانی دیا، اور آج ہمیں بھول کر کے جا رہے ہو. مصباحی صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ چندہ دیتے تھے، یہ میرے مدرسے کا تعاون کرتے تھے، یہ مجھے پانی بھی پلاتے تھے، میرے وضو کا بھی انتظام کرتے تھے. مولا میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما لے. اللہ سفارش کو قبول فرمائے گا اور آپ کو بھی مصباحی صاحب کے ساتھ جنت بھیج دے گا. اس لیے علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور یاد رکھیں آج جناب والا بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ علماء کے خلاف بڑے محاذ آرائیاں بھی کرتے ہیں، ان کے راستوں میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، لیکن اللہ نے علماء کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے کسی دوسری جماعت کو نہیں دیا ہے. ولیوں کی بڑی شان ہے، لیکن اللہ نے جو علماء کو ایک اعزازی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا نا،
اعزازی سند اللہ فرماتا انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت صرف علماء کی ہے. بڑے حسرت کے ساتھ بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آخری بات اللہ نے جو سند عطا فرمائی کہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت صرف اور صرف علماء کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جاہل اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. بھائی یہ بات ایک تو قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جاہل اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ جاہل کیوں رہتا؟ اس کا جاہل رہنا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے. اللہ سے ڈرنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے, وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج آپ دیکھیں گے آپ کے ائمہ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ہر عالم کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, ہر امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے نا. کتنی تنخواہ دیتے ہو امام کو؟ 6,000 7,000 8,000 9 10 11 12 15 یعنی بہت زیادہ ہوگی تو 15,000 تنخواہ ہوگی کسی مولوی کی. اور لوگ کہتے ہیں 15,000 مولوی صاحب کی تنخواہ بہت زیادہ ہوگی, جبکہ گھر آپ کا بھی ہے, بچے آپ کو بھی ہیں, بیوی آپ کو بھی ہیں, گھر بیوی بچے مولوی کو بھی ہیں, ضروریات زندگی آپ کے ساتھ بھی ہیں, مولویوں کے ساتھ بھی ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے آپ کو نوازا ہے. ہم حسد کی بولی نہیں بولتے ہیں, حسد نہیں رکھتے ہیں کسی سے, لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کو اللہ نے نوازا ہے. آپ کی آمدن ہے مہینوں کی لاکھوں اور امام کی آمدن ہے 10 یا 15,000. اس کے باوجود کبھی یہ شکایت نہیں ملے گی کہ آج مسجد سے اذان نہیں ہوئی, کبھی یہ شکایت نہیں ملے گی کہ مصلی پر امام نہیں تھا, کبھی جنازے کے موقع پہ یہ شکایت نہیں آئے گی آج امام جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا, کبھی یہ شکایت نہیں آئے گی کہ آج جنابے والا نکاح پڑھانے والا مولوی موجود نہیں تھا, کبھی کسی ختم سے شکایت نہیں آئے گی کہ دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یہ مولوی اللہ سے ڈرتے ہیں, اس لیے 10,000 لے کر کے اذان دے رہے ہیں, 10,000 لے کر کے مسجد کو آباد کر رہے ہیں, 10,000 لے کر کے آپ کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, قاری بنا رہے ہیں, مقرر بنا رہے ہیں, خطیب بنا رہے ہیں. اس لیے ان علماء کا ساتھ دیں, ان کی سپورٹ کریں, مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں اور مزارات پہ ہونے والے خرافات و واہیات کی اصلاح کریں. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر بولنے میں کسی طرح کی لغزش ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے, میری ان باتوں کو قبول فرمائے, میرے لیے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.